بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم جانیں گے کہ روزے کس پر فرض ہیں اور ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر کے ہمارے لیے سامان تقویٰ فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 184 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ آیات کریمہ کے ابتدائی حصے کے تحت تفسیر خازن میں ہے، تم میں سے پہلے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے اور ان کی امتیں آئی، ان پر روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ بہت پرانی عبادت ہے اور گزشتہ امتوں میں سے کوئی امت ایسی نہیں گزری جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرح روزے فرض نہ کیے ہوں۔ دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام پر ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے، اور یہود یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے اور ہر ہفتے کے سنیچر کا اور کچھ اور دنوں کے روزے فرض تھے، اور نصارہ پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے۔ دوستوں، روزے کا مقصد تقویٰ و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، اس سے فحاشیوں پر قابو پانے کی پریکٹس ہوتی ہے، جس سے نفس پر قابو اور حرام سے بچنے کی قوت حاصل ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے آدمی گناہوں سے بچتا ہے۔ دوستوں، رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان یعنی مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں یا روزہ فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دوستوں، اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلاً صفا اور مروہ کے درمیان حاجیوں کا دوڑ لگانا حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی یادگار ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ ان دونوں پہاڑوں کے بیچ 7 بار چلیں اور دوڑی تھیں۔ اللہ کو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی یہ ادا پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کے بیچ چلنا اور دوڑنا واجب فرما دیا۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں سے کچھ دن ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کھانے سے پرہیز کرتے اور رات میں ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ دوستوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔